آداب عرض ہے گرتو برنامہ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت اہم گفتگو، بلکہ آج نہیں شاید ایک دو دن مجھے کرنی ہے، علاوہ اس کے کوئی بڑی ہمارے سیاستدان کو خبر دے دیں۔ اگر نہ ہوا تو میں نے یہ آپ سے بات کرنی ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک اکنامک اور ایک انفراسٹرکچرل جنگ لڑی ہے ترقی یافتہ ممالک نے۔ پاکستان کی بہت اہمیت ہے، پاکستان کی اہمیت جغرافیائی ہے، اور پاکستان کی اہمیت اس طرح بھی ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے، جو پاکستان کی عسکری طاقت ہے، جو ریسورسز ہیں، وہ اسلامی دنیا کے لیے بہت اہم ہیں، اور اس کا تاریخ جو ہے وہ ماضی میں جاتی ہے 50 سال کہ اسلامک ورلڈ نے پاکستان پہ بھروسہ کیا، بہت انویسٹ کیا پاکستان میں، اور پاکستان نے بھی ایک جذبہ اور ایک ہمت کے ساتھ اس ذمہ داری کو اپنے لیا۔ لیکن جو ڈیولپڈ ورلڈ جسے ہم کہتے ہیں، یا فرسٹ ورلڈ جسے کہتے ہیں، یا مغربی دنیا جسے کہتے ہیں، انہوں نے اس ہمارے ایسٹ، ہماری جغرافیائی پوزیشن کو ایک رسک سمجھا۔ ہندوستان اور اس کے علاوہ جو ہمارے ارد گرد ممالک ہیں، انہوں نے بھی پاکستان کی پاسبل طاقت کو، جو ممکنہ طاقت ہے پاکستان کی، اس کو ایک تھریٹ سمجھا اپنے لیے، اور یہ پل پڑے کس نہ کس طرح پاکستان کی جڑیں کمزور کرنے کے لیے، اور اس میں انہوں نے ہمارے ماضی کے لیڈران کو بھی استعمال کیا۔ یہ تسلی سے اگلے 2 دن میں آپ سے اس بارے میں گفتگو کروں گا، اور کوشش کر کے میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ بھی کہ پاکستان کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے۔ لیکن اس پہ تھوڑی دیر میں آتے ہیں، آج میں نے ابتدا کرنی ہے اس موضوع کی۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک بہت اہم فیصلہ آج ہوا، اس کو سراہنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدلیہ نے یہ کیا کہ مراد علی شاہ صاحب جو کہ چیف منسٹر ہیں سندھ کے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹا دیا، اور یہ بھی کہا کہ بلاول کا نام JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے، اس کی جو منی لانڈرنگ کیس میں پوری رپورٹ پیش کی گئی ہے، اس میں سے بلاول کا نام نکال دیا۔ اچھا، بہت سے لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ایسا فیصلہ کیوں کیا، عدلیہ نے فیصلہ کیوں کیا؟ وہ عدلیہ مجھ سے کہیں بہتر قانون اور اس کی نزاکتیں سمجھتی ہے، اس پہ میں قطعاً کوئی گفتگو کرنے کا کہ میری حیثیت نہیں ہے۔ لیکن دانستہ یا غیر دانستہ اس کا ایک سیاسی امپیکٹ بھی ہے، اس کا امپیکٹ پاکستان کی پالیٹکس پہ بھی ہے، اس کا اثر جو ہے اس وقت جو پاکستان میں ایک اہم احتساب کا عمل چل رہا ہے اس پہ بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مریم صاحبہ کو نیب کے کیسز میں ان کو شامل کیا گیا، حتیٰ کہ ان کو سزا ہوئی، اور اس کے بعد وہ خارج ہوا، جو بھی ہو، ابھی ان کا معاملہ چلا ہے۔ لیکن مریم اور بلاول میں ایک فرق ہے، مریم کی عمر بلاول سے بہت زیادہ ہے، اور مریم ایک عرصے سے سیاست میں ایکٹیو رہی ہیں، اور ایک عرصے سے وہ بیانات دیتی رہی ہیں کہ میری جائیداد ہے نہیں ہے، یعنی کہ ان کی عمر بلاول کی عمر کے ان کے شاید مریم کے اپنے بچے ہیں۔ تو مریم کا جو رول ہے وہ نواز شریف صاحب کی سیاست اور نواز شریف صاحب کی مبینہ چوری چکاری، بےایمانی، لوٹ کھسوٹ مبینہ، اس میں مریم صاحبہ کا ایک رول دکھتا ہے، ان کا ایک کردار دکھتا ہے۔ پھر بھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب بھی مریم کو پکڑنے کی بات آئی تو ایک جذباتی کھیل کھیلا گیا کہ دیکھو میری باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا گیا۔ وہ آپ کو جملہ یاد ہوگا، نواز شریف صاحب کی طرف سے جملہ آیا، اور قوم نے بھی کہا دیکھو یار بیٹی کا کیا تعلق ہے، حالانکہ یہ وہ بیٹی جس کا میں نے جیسے عرض کی کہ سیاست میں اور اس مال و دولت میں ایک حصہ رہا ہے۔ اب آئیے بلاول کی طرف۔ بلاول کی عمر بہت کم ہے، حال ہی چند 2-3 برس ہوئے ہیں کہ وہ تعلیم مکمل کر کے پاکستان کے اندر رہنا شروع کیا۔ اگر ان کے اوپر یہ انویسٹیگیشن کی، حالانکہ جو JIT کے جو وکلا ہیں یا نیب کا جو موقف ہے وہ یہ کہ بھائی ان اکاؤنٹس کے بینیفیشری بلاول ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کیا بلاول کی عمر اتنی یا سمجھ شعور اتنا تھا کہ وہ یہ کہہ سکے کہ بھائی مجھے پتا تھا کہ ابا جی کیا کر رہے تھے؟ شاید نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو اس میں ابہام ہے، شک کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر یہ کیس JIT کا اور نیب کا، FIA کا، FBR کا بلاول کے خلاف چلایا جائے گا تو عین ممکن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ایک سمپتھی ووٹ لے سکتی ہے، پیپلز پارٹی کے لیے ایک بلا وجہ کی
جھوٹی سمپتھی کریٹ ہو سکتی ہے. تو آج جو فیصلہ کیا ہے کہ بلاول کا نام اس تمام انویسٹیگیشن سے نکالا گیا, میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہوا, تاکہ یہ آنے والے وقتوں میں اس کیس کی بنیاد پہ جھوٹی سیاست نہ کھیل سکیں, قوم کا بیوقوف نہ بنا سکیں. حالانکہ دل یہی کہتا ہے کہ بھائی صاحب جو بھی یہ مال و دولت زرداری صاحب کی ہے, اسی مال و دولت پہ تو بلاول سیاست کر رہے ہیں, اسی مال و دولت پہ تو بلاول کا گھر کا خرچہ چل رہا ہے. لیکن کیا بلاول اس نوٹ, اس پیسے کو کمانے میں حصے دار تھے؟ ہاں, اس پہ یقیناً بات ہو سکتی ہے, اور اچھا ہوا کہ ہماری عدلیہ نے یہ فیصلہ لیا کہ بلاول کو اس انویسٹیگیشن سے نکال دیا جائے. آئندہ دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا ہوتا ہے. ساتھ میں صبح سے ہم نے, بلکہ صبح سے کیا بلکہ 3-4 دن سے ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر پوری ایک ویو چل رہی ہے. ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کی ملاقات ترکی میں ہوئی, یا جو یو اے ای کے ابوظہبی کے کراؤن پرنس پاکستان آئے, ان کے اوپر بات ہو رہی ہے. میں اس پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم وہ عقل مند قوم ہیں جو اپنی سیاست کے نام پہ اپنے ہی ایسٹس کا بیڑا غرق کرتے ہیں. وہ ابوظہبی کے کراؤن پرنس 1 دن کے لیے آئے تھے, 5 منٹ کے لیے آئے تھے, آدھے گھنٹے کے لیے آئے تھے, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ لیکن یہ جو بیانات ہیں مریم کے بھی ہیں اور سوشل میڈیا کے بھی ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ کے, پی ایم ایل کی طرف سے بھی آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی آ رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ ایک ان کی جو پیڈ ٹیمیں بیٹھی ہیں وہ بھی اپنی پوری کارروائی ڈالے ہوئے ہیں. وہ کیا کر رہی ہیں اس پہ ایک لمحے بات کریں گے. لیکن آئیے پہلے فرحان ورک صاحب سے, جو کہ سوشل میڈیا کے ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں, اور وہ سوشل میڈیا پہ یا سوشل میڈیا کا اوپینین فارم کرنے کی بڑی طاقت رکھتے ہیں. میں ان سے بھی سمجھنا چاہوں گا کہ آج سوشل میڈیا اپنا کردار صحیح استعمال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آئیے ان سے بات کریں. تو فرحان صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہمیں 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ جو پازیٹیو ہے کسی بھی خبر کا اس کے اوپر فوکس کی جائے, ہمارا سوشل میڈیا اور ایون سیاستدان اس بات پہ فوکس کر رہے ہیں کہ عمران خان نے گاڑی خود کیوں چلائی, اور وہ ٹانگ ایسے تھی اور شلوار کا رنگ ویسا تھا. یار یہ غیر اہم کے اوپر ہم فوکس کر کے اپنے آپ کو برباد کیوں کر رہے ہیں فرحان؟ ایسے بھائی, یہ سوشل میڈیا پر ہمارے ہاں آج کل دانشوروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. اب اس کی وجہ شاید یہ کہ ہم نے سوشل میڈیا نے بہت زیادہ لوگوں کو آواز دے دی ہے, تو اس کی وجہ سے نان ایشوز کو ایشوز بنائے جا رہے ہیں. ہم نے پاکستان میں وہ دور بھی دیکھا ہے جب پالیٹیشینز باہر جاتے تھے تو پوری قوم اکٹھی ہوتی تھی. بلکہ میں پی ٹی آئی کو, مجھے یاد ہے نواز شریف جب UN میں تقریر کرنے گئے تو ہم نے کشمیر کے مسئلے پر بولنے پر الٹا ان کا ساتھ دیا. لیکن آج کل اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ سوشل میڈیا میں نیگیٹیوٹی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. کبھی عمران خان کی جی ٹانگیں ڈسکس ہو رہی ہیں, کبھی یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ انہوں نے جی گاڑی کیوں چلائی. مطلب یہ عجیب و غریب کہانیاں یہاں پر آنی شروع ہوئی ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ خود ترکی والوں کو اس چیز کا احساس نہیں کہ عمران خان کس طرح سے بیٹھے ہے, لیکن ہمارے ملک کے سوشل میڈیا کے سرکل نے اس تصویر کو اتنا وائرل کیا کہ الٹا ترکی والوں کو احساس دلایا کہ یہ دیکھیں جی آپ کے پاس سفارتی آداب ہیں لیکن ہمارے لوگوں کے پاس سفارتی آداب نہیں. تو اس سے صرف نہ صرف یہ کہ ایک سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی گئی, بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کا نام بھی بدنام کیا گیا, اور جان بوجھ کر لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ دیکھیں جی ہم نے سفارتی آداب نہیں سیکھے لیکن آپ کے پاس سفارتی آداب ہیں. یا فرحان میں اب آپ پہ اٹیک کروں گا. آپ کی نسل جو ہے, جو اس وقت جو آپ کا ایج گروپ ہے نا, جو آپ کی جنریشن ہے, وہ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ اگر ہم اپنے ہی ایسٹس کے مذاق دنیا میں اڑائیں گے تو یہ تو بھئی عمران خان نے تو ہمیشہ نہیں رہنا نا. اس لیے آج وزیر اعظم میں کل نہیں ہے, نواز شریف صاحب بھی کل تھے آج نہیں ہے, لیکن ہماری اپنی جو ملک کی ریپوٹیشن ہے وہ آئندہ وقتوں میں آ کے آپ ہی کی جنریشن کو نقصان اٹھائے گی. یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہا ہے ان لوگوں کے؟ فیصل بھائی, اس میں ہماری جنریشن کا قصور نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میرا کام ہی سوشل میڈیا پر ہے, میں سوشل میڈیا مانیٹر کرتا ہوں. یہ جو ایک فضول سی ڈسکشن کا آغاز ہوا تھا یہ نیو یارک ٹائمز کے ایک رپورٹر کے تھرو ہوا تھا کہ سب سے پہلے وہ پاکستانی بیس نیو یارک ٹائمز کے رپورٹر نے اس کے اوپر کمنٹ کیا, پھر اس کے بعد جو پولیٹیکل اپوزیشن کے کچھ سرکلز ہیں انہوں نے اس چیز کو پک کرنا شروع کر دیا. ہماری جنریشن الحمدللہ اس چیز پر یونائٹیڈ ہے, اور ہمیں پتہ ہے پاکستان کے مفادات کیا ہیں. یہ چند جرنلسٹ ہیں جن کا ہمیں لگتا ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, جنہوں نے جان بوجھ کر اس طرح کی مجھے اس کو پاپولر کیا تاکہ ترکی والوں کو پاکستان کی جانب سے ایک نیگیٹو امپریشن جائے. اسی طرح ہی اگر آپ یہ گاڑی والے واقعے پر بھی ذکر کریں جو کہ خان صاحب نے کل گاڑی چلائی, اس کے بعد پاکستان کا ایک بڑا معتبر انگریزی اخبار ہے, اس نے کل یہ ہیڈ لائن چھاپی کہ وہاں کے جو ولی عہد پاکستان آئے تھے وہ ناراض ہو کر چلے گئے کہ انہوں نے جی کوئی آخری پریس کانفرنس بھی نہ کی. تو جب آپ ایسی نیوز پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر آٹومیٹیکلی ایک ایسا امیج آتا ہے کہ جیسے کہ یہ دورہ فیل ہو گیا, یا پھر پچھلے دورے میں بھی جیسے پاکستان نے سفارتی آداب نہیں دکھائے.
حالانکہ نہ تو ترکی والوں کو کوئی مسئلہ ہوا اور نہ ہی یہاں کے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد کو پاکستانی کام کے کوششوں سے کوئی مسئلہ ہوا، بلکہ یہاں تک کہ متحدہ عرب امارات کے جو ولی عہد تھے انہوں نے جاتے ہوئے جہاز پر چڑھتے ہوئے الٹا تصویر کھینچی، اور تصویر کھینچ کر انہوں نے ہمیں ایک پیغام دیا کہ پاکستانیوں نے جو ہماری مہمان نوازی کی ہے اس کو میں نہیں بھولوں گا، اسے بہت عمدہ کی آنکھ میں محفوظ کرتا ہوں. بہت عمدہ. تو بیسکلی فرحان بہت بہت شکریہ بات کرنے. بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پوری موومنٹ ہے، ایک مہم ہے ہمارے اندر نا امیدی پھیلانے کی، اور جو ایک امید دکھتی بھی ہو اس کو توڑا جائے. اس پہ میں نے کچھ دیر پہلے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ ہمارے پاس ایک برین ڈرین کے لیے ایک انوائرمنٹ کیا جا رہا ہے. یہ بھی اسی سے ملتا ہے کہ اگر ہماری یوتھ کو، ہماری نوجوان نسل کو ایک امید دکھے گی، ہم اس کو توڑ دیں گے کہ کہیں ان کا دل پاکستان میں نہ لگ جائے، پاکستان سے دل اکھاڑ رکھنا. اچھا یہ تو سوشل میڈیا ہو گیا. ساتھ میں ہمارے جو لیڈران ہیں اور خاص طور پہ جو اپوزیشن ہے ان کے بھی اونے پونے بالکل بے وقوف قسم کے بیانات، سٹیٹمنٹس. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ہی پریس کانفرنس کے جھٹکے میں کتنی عجیب عجیب باتیں کی. سب سے پہلے یہ کہتی ہیں کہ کشکول لے کے پوری دنیا میں مانگا جا رہا ہے ملک کی جگہ. سنائیے کشکول والا ان کا ساؤنڈ بائٹ ذرا مریم صاحبہ کا. ایک بیگنگ بول کشکول لے کر پوری دنیا کا دورہ ہو رہا ہے اور ملک کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، اور یہ اصل میں وہ قرضے ہیں جو لیے جا رہے ہیں پاکستان کے قرضوں میں اضافہ کرنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، اور اپنی معاشی حالت جس کا بیڑا غرق کر دیا ہے موجودہ حکومت نے. اب بھائی کشکول لے کے پوری دنیا میں مانگے. بی بی اگر آپ ملک کو، آپ کے لیڈران پچھلے 50 سال کی، اور میں پیپلز پارٹی کو بھی آپ ہی کے لیڈر کہہ رہی ہوں، مطلب آپ کا جو یہ گینگ ہے ایک سٹیٹس کو کا 50 سال میں جو لٹ مچی ہے، جو کنگالی پاکستان کی ہے، اچھے سے اچھا بندہ بھی اس کے لیے کشکول لے کے پھرے گا. اور کیا کریں، جس قسم کا بوجھ آپ پاکستان کے کندھے پہ ڈال گئے اس کے بعد محترمہ یہی انجام ہونا تھا. عمران خان صاحب صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اسد عمر صاحب صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. وہ ہم ہیں، پاکستان کی عوام ہے ان سے حساب لینے کے لیے. آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آپ کوئی سوال کریں، کیونکہ تباہی مچانے والے آپ لوگ ہیں. ایک اور انہی کا ساٹ ہے جس کے اندر وہ انہوں نے فرمایا کہ عمران خان نے ولی عہد کی گاڑی اسٹیج چلائی کیونکہ متحدہ عرب امارات میں ذاتی بزنس ہے. ذرا سنائیے کیا فرمایا انہوں نے. کل عمران صاحب جو بڑی گاڑی چلا رہے تھے، کیا یو اے ای کے ولی عہد عمران صاحب کے فرینڈ تھے؟ لیکن کیونکہ یہ پراپرٹی جو یو اے ای میں ہے اس کی بے نامی دار علیمہ باجی ہیں، اور اصل میں بزنس کرتے ہیں عمران خان یو اے ای میں. اس لیے کل یہ اسٹیٹ وزٹ تھا، اس کا اسٹیٹ پروٹوکول ہونا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ عمران صاحب جو ہیں وہ یو اے ای میں بزنس کرتے ہیں اور یہ اصل میں پراپرٹی عمران خان کی ہے، اس لیے علیمہ باجی کو ایف آئی اے کی طرف سے فائن دے کر چھٹی مل گئی. خاتون 24 اگست 2014 دھرنا ہو رہا تھا، زرداری صاحب ملنے کے لیے میاں صاحب سے آئے، ان کو میاں صاحب نے گاڑی میں بٹھایا، تنہائی میں وہ لے کے گئے اور دونوں کی بڑی زرداری صاحب کیا بھیا آپ کے بیسٹ فرینڈ تھے؟ کیوں تھے؟ کیوں نواز شریف صاحب نے اسٹیٹ کی گاڑی چلائی؟ کیوں ان کو لے کے گئے؟ سامنے والے کو صرف اور صرف عزت دینا مقصد ہوتا ہے. اور بات یہ ہے کیونکہ آپ کے لیڈران ماضی کے تو ہاتھ جوڑ کے فورن لیڈر وہ بھیک مانگے، یار امریکہ کا دورہ کرا دو، یار امریکہ کا دورہ کرا دو. پہلی بار اللہ کا شکر ہے پاکستان میں ایک ایسا لیڈر آیا ہے جو لیڈر بننے سے پہلے، سیاست میں آنے سے پہلے ملکاؤں اور شہزادوں اور بادشاہوں کے نمبر اس کے فون بک میں ہوتے تھے. یہ وہ پہلی بار پاکستان میں وہ لیڈر آیا ہے جو بڑے بڑے دنیا کے سٹارز، دنیا کے امیر لوگ، دنیا کے لیڈرز جو ہیں ان سے اس کی ذاتی دوستی رہی ہے. تو ہاں یہ بھی ذاتی دوستی ہی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھیا عمران خان نے وہاں کو دھندا کرنا ہے. اور آپ کو یہ ایسا صحیح لگ رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے یو ای میں جتنے دھندے ہیں، پتہ ہے نا سیف الرحمان صاحب دھندا، بڑے بڑے دھندے آپ لوگوں کے چڑھ رہے ہیں، تو آپ کو تو ایسے ہی لگے گا. ایک جلدی سے میں ساٹ سنانا چاہتا ہوں. 50 لاکھ گھر کے نام سرد صاحب جو ہیں انہوں نے پیسے بٹورنے شروع کر دیں. وہ ساٹ سنانے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. میں اتنا کہوں گا مریم صاحبہ جس نظر سے آپ اس واقعے کو دیکھ رہی ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ ماضی میں لوگوں کو ایسے ہی اسکیموں کے نام پہ پیسے کھینچ کے لوٹا گیا اور دنیا بھر میں پیسے بھیجے گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے، میرا نہیں خیال کہ اس وقت لوگوں کو گھر دینے کے نام کے اوپر کوئی بھی پیسہ لوٹ کے انیل مشرف تو دیا جا رہا ہے. اور اگر ہوگا تو وہ وقت بتائے گا. ابھی سے آپ کا واویلا بے معنی ہے. خاتون میری گزارش ہے
آپ جو اپوزیشن میں ہیں آپ پاکستان کے ساتھ وہ کر گئے، اتنا رحم کر دیجئے کہ پاکستانیوں کی امیدیں اور امنگوں کے اوپر روز ٹھیس نہ لگائیں۔ ایک وقفہ لینا، وقفے کے بعد ہم اس پہ اور تسلی سے بات کریں گے کہ کس طرح اندرونی اور بیرونی قوتیں پاکستان میں ایک نا امیدی پھیلاتی ہیں تاکہ پاکستانی جو ہے اس کا پاکستان میں خود دل نہ لگے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے۔ ماسٹر دینے کا بہت شکریہ۔ وقفے سے پہلے ایک بات ذکر کی تھی کہ پاکستان کے ساتھ ایک گہری سازش کی گئی جو کہ اندرون پاکستان بھی ہے، بیرون پاکستان بھی۔ وہ سازش یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہیومن ریسورس ہے، پاکستان کا ایسٹ ہے نوجوان نسل، لیکن اس کی ہیومن ریسورس کو لوٹا گیا اور اس کو لوٹنے کے لیے ایک ماحول پیدا کیا گیا، اور ماحول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس معاشی حالات اچھے ہوں، آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر سچویشن اچھی ہو، تو آپ پاکستان چھوڑ کے کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ پاکستان کے حالات ایسے بنائے جاتے ہیں کہ آپ کا بچہ جب میں ہر بچہ نہیں، ہمارے اچھے وہ محب وطن اور یا وہ لوگ جن کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے وہ بھی ہیں، لیکن بہت سے بچے ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی طرح بس اے لیولز کروں اور صاحب یہاں سے نکلوں۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے میٹرک کیا اور انٹر بھی یہاں نہیں کیا، وہاں جا کے انہوں نے 1 ڈیڑھ 2 سال ہائی اسکول کے لگائے امریکہ میں، اور اس سسٹم میں آ کے وہاں کی یونیورسٹی میں گئے اور چلے گئے۔ وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح ہم یہاں سے نکل جائیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو ماحول کا لالچ کہ وہ بچہ جب وہاں جاتا ہے تو اس کو ایک آزادی ملتی ہے، کھلی فضا ملتی ہے، اور ایک بیسک انفراسٹرکچر ملتا ہے، روشنیاں، بجلی نہیں جاتی، اس کے پاس پانی گیس کے بل پہ ابا جان پریشان نہیں ہو رہے ہوتے، وہ جہاں چاہے اٹھے بس پہ بیٹھے، جہاں چاہے چلے جائے، ٹرین میں بیٹھے، انفراسٹرکچر ہوتا ہے، تو ایک گلیمر ہے اس سکون والی زندگی کا۔ ہمارے پاس سکون والی زندگی کیوں نہیں ہے؟ صاحب میں کیا بتاؤں، پچھلے 50 سال سے ہمارے پاس وہ لیڈران موجود رہے ہیں جنہوں نے یک کے بعد دیگرے پاکستان کی انفراسٹرکچر، پاکستان کی سوچ، پاکستان کی معیشت، پاکستان کی سیاست، پاکستان کا امیج، پاکستان کی اکانومی، پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کے ساتھ صاحب وہ کیا، وہ لفظ میں کہہ بھی نہیں سکتا ٹی وی پہ، کاش کہ میں بھی پارلیمنٹ میں ہوتا تو میں جو چاہتا آل فال بکتا، لیکن اللہ کا شکر ہے وہاں نہیں ہوں، ٹی وی پہ تو لحاظ بھی کرنا پڑتا ہے انسان کیا بولے۔ وہ کیا ان تمام چیزوں کے ساتھ کہ اچھے سے اچھا بچہ بھی کہتا ہے بھیا میں نکل جاؤں، جس کے باپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے وہ بھی کہتا ہے میں نکل جاؤں، غریب اس چکر میں تو یار میں کس طرح دبئی نکل کے محنت کر لوں۔ لیکن کبھی میں نے بہت کم بچے دیکھو کہتے ہیں کہ نہیں جی میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، میں ادھر ہی پڑھوں گا، میں ادھر ہی ڈگری حاصل کروں گا۔ ایسا کیوں ہے؟ میں آج صرف اور صرف فوکس کرنا چاہوں گا ڈاکٹرز کے اوپر، اور وہ یوں کہ ڈاکٹرز ایک نہایت اہم پیشہ ہے، اور ہمارے ہاں ہیلتھ کیئر کے حالات بتدریج برباد سے برباد تر کیے جا رہے ہیں۔ ماضی کی حکومتوں نے ہیلتھ کیئر کی طرف کچھ نہیں کیا۔ شہباز شریف صاحب کے اوپر کچھ پریشر آیا پچھلی جب ان کا ٹینیور تھا، آخر میں انہوں نے 1-2 سال لاہور میں دبا کے ہیلتھ کیئر کے اوپر کوشش کی، لیکن وہ بیڑا غرق اتنا پرانا تھا کہ اٹھا نہیں پائے، اور اس کے بعد آج کل وہ جیل میں پائے جاتے ہیں۔ اب جو حکومت آئی ہے وہ بھی مجھے بظاہر ہیلتھ کیئر پہ کچھ کرتی نہیں دکھ رہی، لیکن خیر ان کو وقت دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں پچھلے 20-25 سال دیکھوں تو میں چند مثالیں دینا چاہوں گا۔ جن کی عمر ہے ان کو یاد آ جائے گی بات، جن کی نہیں ہے وہ تحقیق کر لیں گوگل پہ، میں کوئی ایجاد نہیں کر رہا ہوں باتیں۔ پاکستان میں بالخصوص کراچی اور لاہور میں ہر چند سال کے بعد ایک ویو آتی تھی، اور وہ ویو آتی تھی ڈاکٹروں کے قتل کی۔ آپ کو رینڈم بیسس پہ کراچی میں خبر آتی تھی ڈاکٹر مار دیا، 2 دن بعد فلاں ڈاکٹر کی ٹارگٹ کلنگ، 1 دن کے بعد فلاں ڈاکٹر، اور جکے بعد دیگرے 5-6 ڈاکٹر مار دیے جاتے تھے۔ اور میں اس ملک کا نام نہیں لوں گا، اس کے چند ہفتوں کے بعد ایک ملک یا یہ ملک یا وہ ملک کسی ملک کا اشتہار آتا تھا کہ فلاں ملک کو 350 ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اور پاکستان سے اپلیکیشنیں لے لیں۔ جب وہ پروسیس گزرا پھر ڈاکٹروں کا مارنا بند ہو جاتا تھا، پھر 2-3 سال گزرتے تھے اور پھر ٹھن ڈاکٹر مارے جاتے تھے، یا ڈاکٹروں کو اغوا کیا جاتا تھا، ان کے بچوں کو اغوا کیا جاتا تھا۔ کسی نہ کسی طرح ڈاکٹروں کے اوپر وہ پریشر لایا جاتا تھا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، اور اسی وقت کسی نہ کسی ملک سے ایک ڈیمانڈ کریٹ ہوتی تھی ڈاکٹروں کی۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے، یہ میں نے ایجاد نہیں کی ہے،
یہ دراصل آپ گوگل کریں, اگر آپ پرانے اخباروں کی کلپنگز اٹھائیں تو آپ کو یہ پیٹرن دکھ جائے گا. استاد میرے کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی سیاست اور تمام جو اس کے حالات ہیں سمجھنا ہے تو کیلنڈر لے لو اور روز کی خبریں اس پہ لکھتے رہا کرو کہ آج کیا کیا ہوا, کس نے کیا کیا بیان دیے. 3 سے 4 مہینے میں تم سمجھ جاؤ گے گیم کیا ہے. تو یہ جو ہے میں نے آپ کو اسی کیلنڈر کی ایک مثال دی ہے. ڈاکٹر, میرا بڑا بھائی ڈاکٹر ہے, میری بڑی بہن ڈاکٹر ہے, میرے 2 ماموں ڈاکٹر, میری 2 ممانیاں ڈاکٹر, مطلب میرا خاندان الحمدللہ ڈاکٹروں سے بھرا ہوا ہے. اتنے ڈاکٹر ہیں, شاید میں واحد, میں اپنی جنریشن میں میرے خیال سے 2 انجینئر ہیں, باقی سب ڈاکٹر ہیں ہمارے. کہنے کا مطلب یہ ہے, اچھا میرے پاس خاندان میں بہت سے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو ڈاکٹری نہیں کرتے, ڈاکٹر بن کے بزنس کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹری میں فائدہ کوئی نہیں ہے. ایک عمر لگتی ہے, ایک محنت لگتی ہے ایک بچے کو ڈاکٹر بننے میں. اس کے ساتھ 2 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو پاکستان سے چلا جاتا ہے یا یہاں کے سسٹم میں آ جاتا ہے, محنت کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, کچھ بن جاتا ہے, یا وہ ڈاکٹر ہو کے, بہت سے ڈاکٹر ٹی وی اینکر بھی, ان سے پوچھے بھائی ڈاکٹری کیوں نہیں کرتے ہو, ٹی وی اینکر کیوں کرتے ہو یار. دوست ہے, میں کچھ نہیں کرا, لیکن وہ ڈاکٹری چھوڑ کے کاروبار میں آ جاتے ہیں, کوئی اور کام کرتے ہیں. کیونکہ ڈاکٹر ہونے کے اوپر ہم نے اس کو کوئی گروتھ نہیں دی, کوئی پروگریس نہیں دی. مجھے آج کل کا اندازہ نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ ہاؤس جاب والے کو 40 سے 50 ہزار روپے ملتے ہیں, اور جو اسسٹنٹ پروفیسر ہو میرے خیال سے 1.5-2 لاکھ میں ملتے ہیں. جس شخص کی عمر 55 سال ہو رہی ہو یا 54 سال ہو رہی ہو اور اس نے ساری زندگی خدمت کی ہو, اس کی یہ تنخواہ, آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کسی بہتر جگہ جائے اور وہاں جا کے اپنی زندگی کو بہتر کرے. یہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کی گئی ہے تاکہ پاکستان کی ہیلتھ کیئر کا شعبہ کمزور رہے. اس پہ اور بات کریں گے, ایک نہایت اہم شخصیت سے ہمیں گفتگو کرنی ہے اسی ڈاکٹرز کے معاملے میں. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. فور جی انٹرنیٹ کے مزے اڑا. ماسٹر رہنے کا بہت بہت شکریہ. اس میں پہلے عرض کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ پاکستان کی پکی پکائی ریسورس ہمارا مغرب, فرسٹ ورلڈ, اور یو اے ای بھی وہ لے جاتا ہے. برطانیہ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, دبئی میں, ان تمام جگہوں پہ, کینیڈا میں, آسٹریلیا میں. اب ہمارا بچہ ہم محنت کر کے اس کو 0 to 19 لے کے آتے ہیں, اس کو میٹرک کراتے ہیں, او لیولز, اے لیولز کراتے ہیں, انٹر کراتے ہیں, اس کو یونیورسٹی میں ڈالتے ہیں. جب وہ ایم بی اے کر لیتا ہے, ڈاکٹر بن جاتا ہے, انجینئر بن جاتا ہے, جب اس کا وقت آتا ہے کہ وہ معاشرے میں واپس دے کچھ اپنا, جو ہم نے اس کے 18-19 سال اس کے اوپر ہم نے پانی لگایا ہے, خرچہ کیا ہے, پیسہ کیا ہے, کھانا کھلایا ہے, وہ یہ ممالک آتے ہیں اور ٹاپ کریم اوپر کی. مطلب اگر آج میں آسٹریلیا کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کروں گا مجھے نہیں ملے گی, کہ وہ کہتا تو بڈھا ہو گیا بھیا, نہ تیری عمر ہے نہ تیری ڈگری ہے, تو ہمارے لیے کیا. لیکن اگر میں 22 سال کا سافٹ ویئر ڈیولپر ہوں, اچھا کوئی لائر ہوں, کوئی ڈاکٹر ہوں, ٹھک کریم بیسٹ وہ لے جائیں گے, اس کو استعمال کریں گے, اور جب دل بھر جائے گا وہ کہتے ہیں پڑا رہا سائڈ پہ یار, کیا بگاڑ لے گا تو ہمارا. اور بہت سے ممالک ایسے ہیں جو فارغ بھی کرتے ہیں, کبھی نیشنلٹی دیتے ہی نہیں, آپ کو ایک ورک پرمٹ دے کے آپ کا 10-20 سال جوس نکالتے ہیں. جب آپ پھر بوڑھے ہوئے کہتے جا بھائی تو اپنے گھر جائے یار, آپ کا پرماننٹ ریزیڈنس یا اقامہ یا ریزیڈنس پرمٹ رینیو ہی نہیں کرتے تا وقت کہ آپ کی جیب میں لمبا مال ہو. لیکن ڈاکٹرز سب سے زیادہ جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کی نیڈ ہے, اور وہ پاکستان سے بے تحاشا جاتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے میرے خیال سے ترکی میں کہا بھی تھا کہ ہمارے پاس ڈاکٹروں کی کمی ہے. ایسوسیشن آف فزیشنز آف پاکستانی ڈسینٹ آف نارتھ امریکہ, بڑا مشکل نام ہے, اپنا امریکہ کی آرگنائزیشن ہے پاکستانی ڈاکٹرز کی. ڈاکٹر زاہد اصغر صاحب لاہور میں رہتے ہیں لیکن تعلق اپنا سے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے وقت نکالا. امریکہ میں اندازاً 18,000 پاکستانی ڈاکٹر ہیں جناب, برطانیہ میں 10,000 کے 28,000 ڈاکٹر پاکستانی صرف برطانیہ اور امریکہ میں بیٹھا ہے. کیوں جاتے ہیں؟ وجہ نمبر 1 پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ کے لیے. پاکستان میں پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ, ڈاکٹر MBBS بڑا بنیادی ایک ڈگری ہوتی ہے, آپ نے بیچلر کرتے ہیں ماسٹر سرجری میں اور میڈیسن میں. اس کے بعد اصل کام تو شروع ہوتا ہے آپ کی ٹریننگ کا.
ٹریننگ جو ہے 3 4 5 سال کے لیے، تاکہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر بن سکیں، اسپیشلسٹ بن سکیں، تاکہ آپ پراپرلی مریض کا تشخیص کے بعد علاج کر سکیں، اس کے لیے آپ کو چاہیے ٹریننگ. وہ ٹریننگ کے مواقع پاکستان میں پوسٹ گریجویشن کے بہت کم ہیں. اوکے. اس میں کئی وجوہات ہیں. دوسرا یہ کہ جو لوگ کسی طرح توہن کرہن پہنچ جاتے ہیں اس اسٹیج پہ کہ وہ کسی طرح وگل ان کر جاتے ہیں، ان کا پاسنگ ریٹ، ان کو لمیٹیشن فیکٹرز بڑھے ہیں. پاکستان کے اندر ہمارے جو سینئر اساتذہ جو انگلینڈ سے، ویانا سے، دوسرے یورپین ممالک سے ٹریننگ کر کے آ چکے ہوئے ہیں، وہ اس وقت پروفیسوریل پوزیشنوں پہ، بڑی بڑی پوزیشنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر پہنچ چکے ہیں. ان میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. امریکہ میں ٹریننگ کا یہ فرق ہے کہ جہاں پہ میں نے ٹریننگ کی تھی، جس جگہ پہ جس بندے نے مجھے بتایا کہ مائکروسکوپ کیسے دیکھتے ہیں، نیوٹروفل لیمفوسائٹ کیا ہوتا ہے، جب میں 5 سال ٹریننگ کے بعد بورڈ دیے تو میری ڈگری اور ان کی ڈگری برابر ہو گئی. ڈاکٹر رابرٹ ہرٹزاگ یہودی بندہ تھا. میں نے ایک دن کال کی جہاں میں پریکٹس کر رہا تھا، میں نے پاکستان آنا تھا، تو میں نے پوچھا کہ بھائی وہ ڈاکٹر لالا رخ مجھے کور کرتی ہیں تو وہ اویلیبل ہے؟ کہنے لگا وہ تو نہیں اویلیبل، تمہیں کیا چاہیے؟ میں نے کہا مجھے ایک ڈاکٹر چاہیے، میں جا رہا ہوں اپنے امی ابا سے ملنے پاکستان، تو آپ آ کے مجھے کور کرنا، مجھے چاہیے کوئی. اس نے پیسے لیے. کہنے لگا آپ بتائیے کہ کیا آپ پر ڈے مجھے پے کریں گے، میں آ کے آپ کی جگہ پہ کام کروں. تو آپ سے کمپیٹ نہیں کر رہا، وہ میرے ساتھ مجھے سپلیمنٹ کر رہے ہیں. اچھا، وہ تو یہ تو ہمارا ایک لوکل مائنڈ سیٹ ہو گیا نا کہ یہاں پہ کمپیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ نے جو پہلے کہا کہ پوسٹ گریجویشن ٹریننگ کے مواقع نہیں، کیا وہ مواقع اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی کمی ہے، یا اس لیے نہیں ہے کہ ہماری حکومتوں نے یہ چالاکی کی ہوئی ہے، محنت نہیں کی اس ایریا میں؟ کیا وجہ؟ ہم نے جناب اپنی پرائیورٹی سیٹ نہیں کی. بنیادی نیشنل لیول پہ. نیشنل لیول، ٹھیک ہے، نیشنل لیول پہ اگر ہمارے جتنے بڑے بڑے ہسپتال ہیں وہاں پہ اگر پراپر سیٹ اپ کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ اور ایک عزم کے ساتھ وہ سینٹرز کھول دیے جائیں، ہمارے ڈاکٹروں میں کسی قسم کی کمی نہیں. انفیکٹ امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹر، میرا کیونکہ میں 30 سال اس ملک میں رہ کے آیا ہوں، میں 3 سال پہلے پاکستان آیا ہوں، جو وہ جس ہائی لیول پہ جاتے ہیں، کسی ٹاؤن میں آپ چلے جائیں، بڑی بڑی پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم بہت ایوریج اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے. میں ڈاؤ کا گریجویٹ ہوں، کراچی سے میں نے کیا ہوا ہے، اور میرے بہت بڑے بڑے جو پوزیشن ہولڈر تھے ان کے مقابلے میں میری پوزیشن بڑی معمولی سی تھی. لیکن جب وہاں گیا، اس سسٹم میں گیا، ٹریننگ لی پراپرلی، تو دین آئی شائن لائک اے اسٹار. اس نے آپ کو اٹھا لیا. انہوں نے بنایا. وہ بناتے ہیں آپ کو ہیرا بناتے ہیں. جب آپ ہیرا بن جاتے ہیں پھر وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کام بھی کریں. ایک بات جو میں دوسری چاہتا ہوں، وہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ گھر سے بے گھر رہے، والد جب ایونچولی آپ کے بیمار ہوئے تو آپ اٹھ کے واپس پاکستان آئے، اور آپ نے ایک وجہ یہ بھی تھی پاکستان آنے کی، ون آف دا مین ریزن، اور یہی ہے یہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں گھروں کو برباد کر کے کہ بچہ باہر بھیج دیا. ہم سمجھتے ہیں بڑے فخر سے، او جی ہمارا بچہ شکاگو میں، او یار گھر سے بے گھر کیا ہوا ہے، ماں باپ سے دور کیا ہوا ہے. یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے. لیکن سوال میرا آپ سے دوست یہ ہے کہ ایک بچہ، آپ نے اس کو کے جی کرائی، آپ نے اس کو پرائمری کرائی، سیکنڈری کرائی، کالج کیا، میڈیکل کالج بھیجا، یہ کوئی 23 سال کی عمر میں نکلتا ہے بچہ، جناب ڈاکٹر بن کے. 23 سال ہم نے اس پہ انویسٹمنٹ کی، اور اس کے بعد اس کو کسی اور کے حوالے کر دیا. لو جی پکا پکایا اور بیسٹ اوپر کا ڈاکٹر، جس نے بورڈ جو وہاں کے امتحانات اچھے نمبروں سے پاس کر رہا ہے، ہمارا بیسٹ بچہ. اور بہت کمپیٹیٹیو ایگزامس ہوتے ہیں، وہ آسان امتحان نہیں ہوتے، اس میں 5-6% پاسنگ سکور ہوتا ہے ایٹ دی موسٹ. تو یہ جو رگڑا ہم کو لگ رہا ہے پاکستان کو، بلکہ اس پورے ریجن کو لگ رہا ہے. ہندوستان نے بھی بڑا برین ڈرین دیکھا، ملیشیا نے بڑا برین ڈرین دیکھا. کیا سازش ہے یہ؟ تقریباً 300-400 سال سے، جس وقت سے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی، یہ بر صغیر کے ساتھ یہی گیم چل رہی ہے. اس وقت ان کا یہی تھا کہ یہاں سے را مٹیریل اٹھا کے لے جاتے تھے کوڑیوں کے بول، اور یورپ کے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد وہاں سے فائنل پروڈکٹ بنا کے بھیجتے تھے، اور آپ سے 10 گنا 20 گنا 50 گنا زیادہ بناتے تھے. آپ کو پتہ ہے 1700 میں ہندوستان کی اکانومی جو تھی دنیا کی نمبر 1 اکانومی تھی. ٹھیک ہے، آپ ششی تھرور کی کبھی کتاب پڑھیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا فیکٹ سارے کیا ہیں، بالکل فیکچول باتیں لکھی ہیں اس میں. تو ہمارے ہاں کیونکہ مواقع نہیں ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے اس کی ضروریات زندگی پوری ہو، اس کی فائنینشیل نیڈز پوری ہو، اور قربانی دینی پڑتی. 23 سال ماں باپ نے خون پسینہ کر کے پالا ہے، بچے کو پڑھایا ہے اس کو. 2-3 چیزیں جناب: فائنینشیل سیکیورٹی، پرسنل سیکیورٹی اینڈ سیفٹی، کلین انوائرمنٹ. لوگ ان چیزوں کے لیے مرتے ہیں. جب آپ امریکہ چلے جاتے ہیں، ولایت چلے جاتے ہیں، آپ وہاں پہ ڈگری محنت کر کے لے لیتے ہیں، پھر آپ کا دل کرتا ہے تھوڑے سے ڈالر کما لیں، تھوڑے سے پاؤنڈ کما لیں، کچھ پیسے بنا لیں. وہ ممالک کا جو سسٹم ہے وہ ایک کوئک سینڈ کی طرح ہے، دلدل. جتنا آپ
وہاں کام کرتے جاتے ہیں اتنا آپ اس میں دھستے چلے جاتے ہیں. آپ کی جناب پینشن پلان اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, انشورنسز آپ لے لیتے ہیں, گاڑیاں لے لیتے ہیں, گھر لے لیتے ہیں, آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے, آپ کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اب بیوی بچے پاکستان آنے سے ڈرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہاں کے بچہ اٹھا کے کوئی لے جائے گا, کوئی جو ہے پرس چوری کر لے گا, کوئی یہ کر لے گا. تو وہ فیئر جو ہیں کچھ بلٹ ان ہیں, کچھ پرسیپچول ہے, کچھ ریالٹیز ہیں. ان تمام چیزوں کی وجہ سے لوگ پھر واپس آنے سے کتراتے ہیں. اوکے, سوال, اب نیا پاکستان نئی حکومت ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ کیا کیا جائے کہ یہ ہم نے صرف امریکہ اور برطانیہ گنا 28,000, اس میں سے 10,000 ڈاکٹرز بھی آپ اور میں نے آپ کے ساتھ دیکھیں, اور بھی کچھ امریکہ سے برطانیہ سے ڈاکٹرز آئیں, ان میں سے 2,000 میچور اسٹیبلشڈ اچھے ڈاکٹر پاکستان کو کیا چاہیے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں کہ جہاں یہاں پہ آج کل ہیلتھ کیئر فیسلٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے پیسے چاہیے. ٹھیک ہے, ایک ایوریج اچھی کوالٹی کا ہسپتال جس میں ایک امریکن یا برٹش ٹرین ڈاکٹر یا آسٹریلین ٹرین ڈاکٹر کام کرے, وہ $10-20 ملین سے کم سے نہیں ہو سکتا. تو پرائیویٹ لیول پہ اٹ از امپاسبل فار این انڈیویجول کہ وہ یہ چیزیں اسٹیبلش کر سکے. گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ حکومتی لیول پہ ایسے انسینٹیوائزڈ پروگرام اسٹیبلش کیے جا سکے. جیسے آپ کو میں تنخواہ کا انکم میں سچی بات کرتا ہوں, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں. امریکن صدر کی تنخواہ آپ گوگل کر لیجئے, $4 لاکھ اس کی تنخواہ ہے, $50,000 اس کو جو ہے کسی اور الاؤنس ملتا ہے, 4.5 الاؤنس ملتا ہے, 19,000 اس کو ٹرانسپورٹ کا یا انٹرٹینمنٹ کا الاؤنس پہ, 5.25 لاکھ. اب آپ اسٹیبلشڈ ڈاکٹرز کی ایوریج انکم امریکہ میں کیلکولیٹ کر لیجیے, پاکستانیوں کی کر لیجیے. ٹاپ 1% میں ہم سارے آتے ہیں. کوئی بندہ بھی 300-400-500 یا $1-2 ملین سے کم پیسے سال کے نہیں کماتا. اب وہ بندہ اگر پاکستان آئے گا, ضروریات زندگی پیٹ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے, ضروریات سب کی ہیں نو میٹر واٹ. اگر آپ کو ایک اچھی خاصی روزی لگی ہوئی ہے, اچھی باعزت طریقے سے, کوئی آپ کو ڈرا دھمکا نہیں رہا, آپ وقت پہ جاتے وقت پہ آتے, ایمانداری سے اپنا کام کرتے, کوئی آپ کو پریشان نہیں کرتا, آپ کو وہاں سے پیل آف کرنا ایسے ہے جیسے ناخن اپنی انگلی سے اکھاڑ دیں. یہاں پہ جب آئے گا, ایک تو اس کے اندر, میں بات مکمل کر رہا ہوں, ایک تو اس کے اندر پیٹریٹزم ہو, میرے جیسے لوگ ماں باپ کی وجہ سے, پاکستان کی محبت کی وجہ سے, اور کوئی فائنینشیل انسینٹیو بھی اتنا ریزنیبل ہو کہ وہ آ کے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے. جلدی سے آخری سوال, یہ تو واپس آنے والی بات کی, یہاں سے جانے والے ڈاکٹر کو روکنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ میرا خیال ہے روکنے کی ضرورت نہیں ہے, روکنا نہیں چاہیے. دیکھیں کیوں, اس وقت آپ کے کرنٹلی ایسے سینٹرز ہی نہیں ہیں جہاں پہ آپ ان ڈاکٹروں کو کھپا سکیں فار پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ. اور جو لوگ رہ جاتے ہیں ان کے لیے بنیادی جو سینٹرز ہیں, کوئی بندہ لاہور, کراچی, اسلام آباد سے ادھر ادھر جانے پہ تیار نہیں. ان جگہوں پہ حالات بنائیں گے, حالات بنائیں گے نا, وہ حالات ٹھیک, پیسے دیں گے تو جائے گا نا یار. سڑکیں ہیں, انفراسٹرکچر. ایک بندہ ہے جس کے بیوی ہے, 2 بچے ہیں, 5ویں اور 4تھی کلاس میں بچے پڑھتے, وہ 40,000 تو اسکول کی تنخواہ ہے نہیں, وہ جائے گا, اسکول کی فیس ہے. وہ آپ مجھے بتائیے, وہ لیا میں جا کے رہے گا, وہ وہاڑی میں جا کے رہے گا اگر وہاں کا انفراسٹرکچر. گجرانوالہ جانے پہ تیار نہیں ہوتے لوگ. لاہور سے گجرانوالہ اگر جاتا ہے کوئی تو شام کو واپس آ جاتا ہے. سیالکوٹ, میں سیالکوٹ گیا ہوں, لوگوں نے میرے ہاتھ پکڑ کے ریکویسٹ کیا جی ہمیں لاہور سے ڈاکٹر بھیج دیجیے. لوگ اس لیے کہ وہاں پہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ اپنے اسکول, اچھے اسکولوں میں بچوں کو بھیج سکیں, وہاں وہ نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ میں رہ سکیں. ایک خاص ماحول کے جب آپ عادی ہو جاتے ہیں نا, پھر ان سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ قربانی کوئی تو دے سکتا ہے, ہر کوئی نہیں دے سکتا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, وقت مختصر تھا, آپ کا شکر گزار آپ آئے, لیکن یہ موضوع آپ نے ایسا چھیڑا کہ دل کر رہا ہے کہ میں اس پہ ایک بیٹھک اور بنا لوں. یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی برین ڈرین کی, اور برین ڈرین صرف اور صرف ہماری ماضی کی حکومتوں کی نالائکی کی وجہ سے نہیں ہے. اس کے پیچھے بہت سے وہ ممالک, ان کے مفادات شامل ہیں جو یہ ان لوگوں کو ہمارے سروں پہ مسلط کرتے رہے. شکر خدا کا اس بار شاید یہ نہیں ہو رہا, اور ہم پر امید ہیں کہ یہ حکومت کچھ ایسا جلد کرے گی, بہت جلد کرے گی, کہ پاکستان سے پڑھی لکھی جو ہماری کریم ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جانا بند کر دیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے گا.